إلهي إلهي وخل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ تمرین میں آج ہمارا یہ سبق ہے، اس میں فعل کی قسمیں ہم جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس افعال کی کیا کیا قسمیں ہیں وہ اس میں بتائیں گے۔ پچھلے سبق میں تو ہے انہوں نے اسم کی قسمیں بیان کی تھی، اب اس سبق میں جو ہے یہ فعل کی قسمیں جو ہیں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسم میں بتایا تھا ثلاثی اور رباعی، یا تو ثلاثی مجرد ہوتا تھا اسم یا مزید فی ہے، یعنی اصل حروف تو 3 ہوتے تھے، اس میں پھر ہم مزید ایڈ کرتے تھے۔ اسی طرح یا تو رباعی یعنی اصل حروف 4 اور اس میں پھر جو ہے ایک حرف یا 2 حروف کا جو ہے اضافہ کیا جاتا تھا، ہے نا۔ اور پھر اسم میں خماسی بھی ہے، لیکن فعل میں بس صرف رباعی ہے اور رباعی مزید فی ہے، اس چیز کا لحاظ رہے اور یہ چیز جو ہے یاد رہے۔ اسم میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اصلی حروف 5 ہو سکتے ہیں، اس کی مثال سفر جلن ہے نا، جیسے پیچھے آپ نے دیکھا سفر جلن۔ لیکن فعل میں زیادہ سے زیادہ اصلی حروف کی تعداد 4، اور پھر مزید جو ہوگا وہ مزید فی ہوگا، جو کے علاوہ ہوگا اسے ہم مزید فی ہی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھ لیجئے فعل کی قسمیں، نمبر 1 ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد اصل حروف 3 ہیں اور وہ مجرد ہیں۔ مجرد کس سے ہیں؟ مجرد کے معنی خالی، ای مجرد عن الحروف الزوائد، عن الحرف الزائد، حرف زائد سے یا حروف زوائد سے جو ہے وہ خالی ہیں، اسی لیے اس کا نام ثلاثی مجرد۔ تو یہ 3 حروف اصلی اور وہ تینوں کے تینوں اصلی ہیں، اسی لیے ثلاثی مجرد۔ اس کے بعد جو ہے اس کی مثال خرجہ، تو خا، را اور جیم یہ تینوں حروف جو ہیں اصلی ہیں، ٹھیک ہے نا، تینوں حروف اصلی ہیں اور یہ زائد سے خالی ہیں۔ اسی میں جو ہے انہوں نے ایڈ کیا ثلاثی مزید فی ہے، کہ ثلاثی مزید فی ہے کون کہلائے گا؟ کہ اصل حروف تو 3 ہے، لیکن اس میں ہم نے جو ہے بڑھایا کسی حرف کو، چاہے 1 حرف ہو، 2 حرف ہو اور 3 حروف بھی ہو سکتے ہیں، آگے چل کر آپ دیکھیں گے جب ابواب میں اس کی بحث آئے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے مثلا انہوں نے اس کی مثال دی اخرجہ، اخرجہ اس میں الف جو ہے زائد ہے، تو اخرجہ میں دیکھ لیجئے اس نے نکالا، خرجہ کے معنی وہ نکلا، لیکن اب آپ کہتے ہیں اخرجہ تو اس کے معنی نکالا اس نے، جیسے قرآن پاک میں ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس جہاں سے وہ تھے، جہاں وہ تھے وہاں سے نکال، یعنی جنت سے انہیں نکال دیا، نکلوا دیا، یعنی نکلنے کا وہ سبب بنا، ہے نا، وہ تو نکالنے والا نہیں تھا، نکلنے کا سبب بنا۔ نمبر 3 پھر رباعی مجرد، فعل کی تیسری قسم رباعی مجرد، رباعی کی 4 حروف ہے نا، اور وہ بھی مجرد ہے، یعنی اصلی ہیں، رباعی مجرد چاروں کے چاروں حروف اصلی ہیں، زائد اس میں کوئی نہیں ہے، جیسے دحرجہ اس نے لڑکایا، اس نے لڑکایا، لڑکانا سمجھتے ہو نا، کشمیری میں ڈل کرون، تو یہ ہے رباعی مجرد۔ تو دال، ح، را اور جیم اس میں جو ہے چاروں کی چاروں حروف اصلی ہیں، ہے نا، یعنی زائد اس میں کوئی نہیں ہے، فعلالہ کے وزن پر ہے، یہ فعلالہ کے وزن پر ہے، اور یہ دونوں اس میں فعلالہ، یہ دونوں لام آپ دیکھ رہے ہیں اصلی ہیں، فعلالہ، ابھی آپ اس کے وزن بھی دیکھیں گے۔ چوتھی قسم جو ہمارے پاس فعل کی ہے وہ ہے رباعی مزید فی ہے۔ رباعی مزید فی سے کیا مراد؟ کہ اصل حروف تو 4 ہوں گے، لیکن اس میں جو ہے کوئی ایڈ کیا ہوا ہے، اس میں بڑھایا ہوا ہے، جیسے تدحرجہ، تدحرجہ، دحرجہ اس میں دال، ح، را اور جیم تو اصلی حروف ہیں، اور تا جو ہے اس میں زائد ہے، جیسا کہ آپ
خود جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس میں تا زائد ہے. وہ لڑکا تدحرج کے معنی وہ لڑکا پانے گو ڈل اگو دحرج لڑکاؤن ڈل کرن. دوسرا ہوتا ہے تدحرج لڑکا خود سے لڑکا پانے لڑکیو پانو گو ڈل. ٹھیک ہے کن گئی پانے ڈل تحت ونو تدحرج تدحرج. اس کے بعد دیکھ لیجئے اب دیکھ لیجئے اس یہ والی چیز کلمات کے وزن کرنے کے لیے اور کلمات کے وزن کرنے کے لیے کلمات کا ایک وزن ہوتا ہے نا وزن یعنی ایک ردم ایک ان کی جو ہے ایک ٹیون ہوتی ہے وغیرہ یا اس کو سکیل کرنے کے لیے اور حروف اصلیہ اور حروف زوائد معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کو میزان قرار دیا گیا ہے. فا عین لام ہمارے پاس میزان ہے سکیل ہے. تکر نش فا عین تب لام فا عین لام ہمارے پاس سکیل ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح چیزوں کی کمی بیشی اور برابری کا حال میزان سے معلوم ہوتا ہے سکیل سے ہے نا. ہمارے پاس میجرمنٹ سکیل ہوتی ہے سونے کو تولنے کے لیے سونار کی لوہے کو تولنے کے لیے اس طرح کی اور دیگر چیزوں کو تولنے کے لیے عام سا وہ جو میزان ہوتی ہے تو وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جو ہے اعمال کے تولنے کے لیے جو ہے اسی طرح کی میزان ہوگی. وہ وزن کیا ہوگا اللہ عالم. اس میں جتنا جس کا اخلاص ہوگا اتنا اعمال میں جو ہے اعمال اتنے بھاری ہوں گے ہے نا. اور اخلاص اور دیگر چیزیں سنت وغیرہ جتنی چیزوں کا التزام ہوگا اعمال اتنے اسی کے اعتبار سے ویسے ہی جاندار ہوں گے. تو یہ میزان ہے ہمارے پاس. اسی طرح کلمات کے حرفوں کو فا عین لام کے ساتھ مقابل کرنے سے یہ دیکھ لیجیے یہ والا میں پڑھ رہا ہوں. اسی طرح کلمات کے حرفوں کو فا عین لام کے ساتھ مقابل کرنے سے ان کے اصلی حروف اور زوائد حروف معلوم ہو جاتے ہیں. فا عین لام کے ساتھ اس کو مقابل لانا ہے ان کے مقابلے میں لانا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ میچ کرنا ہے. کلمہ موزون یعنی جس کلمے کا وزن نکالا جائے کا جو حرف فا کے مقابل ہو وہ فا کلمہ ہے. یہ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور مجھے امید ہے کہ آپ سبق پڑھنے سے پہلے اپنی جگہ اس کا مطالعہ کر کے آتے ہوں گے. جب جو ہے آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. کلمہ موزون یعنی جس کلمے کا وزن نکالا جائے کا جو حرف فا کے مقابل ہو وہ فا کلمہ کہلاتا ہے. جیسے قلمون یہ اس میں جو میں قوف جو عین کے مقابل ہو وہ عین کلمہ ہے. قوف جو فا کے مقابل ہو ہاں جیسے قلمون میں قوف جو عین کے مقابل ہو وہ عین کلمہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ فا کلمہ ہے. اس میں قوف جو ہے وہ فا کلمہ ہے. یہ اس کے ساتھ پچھلے والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جیسے قلمون میں قوف وہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو عین کے مقابل ہو وہ عین کلمہ ہے نا. جیسے قلم میں لام اور جو لام کے مقابل ہو وہ لام کلمہ جیسے قلم میں میم. اب یہ دیکھ لیجئے مثلا یہ میں سمجھاتا ہوں تھوڑا. یا رب یہ ہمارے پاس ہے مثلا فا عین اور لام ہے نا. اس کا نام انہوں نے رکھا میزان. یہ ہے ہمارے پاس میزان یعنی سکیل ہے ہمارے پاس. کوئی بھی ہمارے پاس اسم آئے فعل آئے اس کو ہم اسی میزان سے جو ہے ناپیں گے تولیں گے وغیرہ اس کی سکیلنگ کریں گے. تو مثلا ہمارے پاس ہے اب ایک لفظ فعل ہے ہمارے پاس. پہلے ہم اسم لیں گے. اسم ہے ہمارے پاس زمانون. مثلا یہی جو انہوں نے مثال دی ہے زا میم اور نون
ٹھیک ہے نا، زا میم اور نون، زمانن. تو زمانن میں جو حرکت ہے نا وہی لگائیں گے ہم فا عین لام پر. تو فا پہ زبر، عین پہ بھی زبر اور نون پہ دو پیش. ٹھیک ہے نا. تو زمانن یہ وزن فعالن. تو اس میں دیکھ لیجئے کیا دیکھیں گے آپ کہ فا زا جو ہے یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ فا کا ہے، تو زا فا کلمہ ہے. میم عین کلمہ ہے نا، عین کلمہ کے اپوزٹ میں ہے. اور نون لام کلمہ ہے، نون عین کلمہ ہے، لام کلمہ ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی ثلاثی کو جو ہے اسی طریقے سے ثلاثی مجرد کا وزن کر سکتے ہیں. یہ تو اسم کی بات ہوئی. دیکھیے اب کہ وزن کی تین صورتیں ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وزن کی تین صورتیں ہیں. جیسے زمانن یہ ثلاثی مجرد کا وزن ہے، زمانن یہ ثلاثی مجرد کا وزن ہے. فعالن پہلا، فعالن یہ پہلا وزن ہے. فعالن یہ آپ یاد رکھیں گے، اسم کے لیے پہلا وزن فعالن. ٹھیک ہے، ایک صورت فعالن. جیسے زمانن، زمانن ثلاثی مجرد کا یہ وزن ہے، یہ ہمیشہ یہ فعالن کے وزن پر آئے گا، زمانن. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے فعللن، فعللن. اور یہ ضروری نہیں فعلن ہی ہو ہمیشہ، اس کے مختلف اوزان بھی آتے ہیں، تقریباً کم و بیش 10 آتے ہیں. وہ فعلن بھی ہو سکتا ہے، فعلن بھی ہو سکتا ہے، فعلن بھی وغیرہ. تو یہ فی الحال ایک کی مثال دے رہے ہیں ثلاثی مجرد کی، اس میں کوئی مزید حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فعللن جیسے ثعلبن. تو فعللن یہ رباعی مجرد کا وزن ہے. فا عین لام اور لام یہ چاروں حروف جو ہیں اس میں اصلی ہیں. ٹھیک ہے نا. فا بھی ہے، عین بھی ہے، اور دونوں لام جو ہیں یہ اصلی ہیں، کوئی اس میں ایڈیشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعللن یہ والا فعللن. تو اس کے وزن پر ثعلبن. تو ثعلبن لومڑی، آپ نے لومڑی اس کا معنی ہے ثعلبن کی. تو یہ چاروں حروف جو ہیں رباعی مجرد کے ہیں اور یہ وزن رباعی مجرد کا ہے. اور تیسرا وزن جو ہے ہمارے پاس فعللن، فعللن، فعللن. فا پہ فتحہ، عین پہ فتحہ، لام پہ جزم، لام پہ پھر دوسرا لام جو ہے اس پہ فتحہ، اور پھر جو تیسرا لام ہے اس پر دو پیش تنوین، دو پیش کی تنوین. ٹھیک ہے. فعللن اس کا وزن ہے فعللن. یہ غور سے اس کو دیکھ لیجیے، فعللن، فعللن. تو جیسے سفر جلن وہی جو آپ کا وہ ہے کشمیر میں آپ کا بمچونٹ. ٹھیک. تو یہ ہو گیا آپ کا سفر جلن. یہ خماسی مجرد کا وزن ہے، خماسی یعنی 5 حروف، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اصلی ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان کلمات، ان اوزان کے ذریعے، یہ والا نیچے پیرا جو ہے، ان اوزان کے ذریعے کسی کلمے کا ثلاثی، رباعی، خماسی اور مجرد مزید و مزید فیہ ہونا اس طرح معلوم ہو سکتا ہے. اب یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ان اوزان کے ذریعے سے، یہ آپ اسم کی بحث کر رہے ہیں، کیسے آپ کو معلوم ہوگا کوئی کلمہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے اور پھر مجرد ہے یا مزید فی ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ دیکھ لیجئے، یہ والا پیرا میں پڑھ رہا ہوں. اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کلمہ موزون، اور جو ایک تو ہوتا ہے میزان، وہ فا عین لام ہے، اور موزون ہے جس کا آپ وزن نکالیں. مثلا فعالون یہ ہمارے پاس میزان ہے اور موزون زمانن ہے. اسی طرح فعللن ہمارے پاس میزان ہے، موزون ثعلبن ہے. اسی طرح فعللن ہمارے پاس میزان ہے، موزون اس مثال میں سفر جلن تھا. ٹھیک ہے. تو کلمہ موزون جس کا وزن نکالا جائے کہ حرفوں کا مقابلہ وزن کے حرفوں سے ترتیب کے ساتھ کرے اور حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا لحاظ رکھے، جو زیادتی ہو اس کو وزن میں اسی طرح لائیں. اب جو حروف جو زیادتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اب کوئی ہے نا حرف زائد، کس میں؟ موزون میں.
اس زیادتی کو اسی طرح وزن میں بھی لائیں گے۔ اب جو حروف فا عین لام کے مقابل ہوں وہ اصلی ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ ہوں وہ حروف زائد ہوں گے۔ ذیل کی مثالوں سے اس کو ذہن نشین کر لو۔ دیکھو یہ پہلے مثالیں دیکھ لو، پھر میں اور سمجھاتا ہوں۔ جیسے زمانون، یہ فعالون کے وزن پر ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، زا میم نون۔ تو زا پر حرکت تھی زبر کی، ہم نے وہ لگا دی وزن میں بھی۔ میم پر حرکت تھی فتح کی، وہ آئین کلمے پر لگا دی، اور نون پر حرکت تھی دو پیش کی تنوین کی، وہ لام پر لگا دی۔ زمانون علی وزنی فعالون، ہے نا۔ پھر جعفرن، جعفرن یہ وزن ہے فعللن، یہ تو رباعی مجرد ہے۔ جیم عین فا را، فا عین لام لام، یہ چاروں حروف اصلی ہیں، تو اس میں ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سفر جلن، یہ فعللن کے وزن پر، یہ سب مجرد کہلائیں گے، یہ سب مجرد کہلائیں گے۔ اس کے بعد دیکھ لو زمانن، تو زمانن سے زمانن، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں مزید حرف کون ہے؟ پیچھے بھی آئیڈینٹیفائی انہوں نے کرایا تھا، وہ الف ہے اس میں۔ تو یہ زمانن سے زمانن، چونکہ زا میم نون یہ اصلی حروف ہیں، اس میں ہم سیدھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ زائد حرف کون سا ہے؟ الف ہے۔ تو اس الف کو ایسے ہی جس طرح موزون میں ہے میزان میں بھی بڑھائیں گے، تو زمان الف میم کے بعد بڑھائیں گے، زمان فعال کے وزن پر، زمان فعال کے وزن پر۔ زا میم اور نون یہ فا عین اور لام کلمے ہیں، اور الف اس میں حرف زائد ہے۔ اسی طرح قندیل، قندیل نے قندیل نکالا تھا، قندیل فعلیل کے وزن پر، تو یہاں پر قوف نون اور لام اور دوسرا لام ہے نا، یعنی قوف نون دال اور لام، جو وزن ہے فا عین لام اور لام، یہ چار حروف اصلی ہیں، اور اس میں مزید جو ہے وہ یا ہے، فعلیل، یا مزید ہے اس میں، تو یا کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غزرفوتن فعللول کے وزن پر، غضرفوتن فعللول، غزرفوتن فعللول۔ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن ایک دو تعلیم جب آپ اس کی ریویژن کریں گے، ایک دو بار ریوائز کریں گے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ غزرفوتن فعللول، تو فا عین لام اور لام اور اخیر والا لام، یہ پانچ حروف اصلی ہیں اس میں، جیسا کہ آپ نے ابھی چند منٹ پہلے پڑھ چکے۔ تو اس میں مزید حرف جو ہے ہم واو کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں چونکہ ان میں حروف زوائد بھی ہیں، اس لیے مزید فی ہی کہلائیں گے، حروف زوائد بھی ہے نا ان میں، اس لیے یہ مزید فی کہلائیں گے۔ اب کہتے ہیں نیچے فائدہ کیا ہے ان الفاظ کا وزن معلوم ہو جانے سے؟ الفاظ کا وزن معلوم ہو جانے سے یہ فائدہ ہے کہ کسی ایک کلمے کے حروف اصلیہ کے معلوم ہو جانے کے بعد اس کے تمام مشتقات وغیرہ کے معنی جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وزن معلوم ہو جانے کا فائدہ۔ جب آپ کو وزن معلوم ہو گیا تو حروف کسی ایک کلمے کے حروف اصلیہ کے معنی معلوم ہو جانے کے بعد اس کے تمام مشتقات وغیرہ کے معنی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی اسم میں تو یہ نہیں چلے گا، لیکن فعل میں یہ بات چلے گی کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا اصلی کیا ہے، مثلا یہ ختم، اس کو میں تھوڑا ایلابریٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب میں اب ختم کرتا ہوں شیئر کرنا، اب میں وائٹ بورڈ لاتا ہوں۔ دیکھ لیجئے فار ایگزامپل یہ کہہ رہے ہیں اس میں جب آپ کو کسی فعل کے بارے میں، یہ فعل کے بارے میں ہی یہ بات چلے گی کہ اس کے بارے میں جو ہے اصلی ہمیں پتہ چلے کہ اصلی حروف کیا ہیں، تو ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ہمیں جب اس کے اصلی حروف پتہ چل جاتے ہیں، اس کے تمام مشتقات وغیرہ کے معنی معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا
ہمارے پاس ایک فعل ہے استغفر. ایک منٹ. استغفر یہ ثلاثی مزید فیہ کا ہمارے پاس ایک فعل ہے. ثلاثی مزید فیہ اصل حروف 3 ہیں، اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے استغفر، اس نے معافی چاہی. تو یہ استفعل کے وزن پر ہے. استفعل استفعل. اس میں بتاؤ بھائی فا عین لام کہاں پر ہے؟ فا عین لام استغفر میں کون کون سا حرف ہے؟ چیٹ میں بتاؤ. استغفر ہے نا، اس میں فا عین لام کون کون سا ہے اور مزید کون کون حرف ہے؟ مزید بتاؤ اس میں کون کون حرف ہے. باقی لوگ جاوید صاحب بتا رہے ہیں غین فا را. دوسرے لوگ بتاؤ. ارے جاگے ہو یا سو گئے؟ فا عین لام اس میں کون کون ہے؟ ارے باقی سو گئے کیا؟ عین قاف دال، اس میں تو عین قاف دال ہے ہی نہیں. استغفر کی بات کر رہا ہوں، یہ تا غین ہے. استغفر استغفار جو کرتے ہیں. ہاں الف سین تا زائد ہے. ارے باقی بھی لکھو اللہ کے بندو. جلدی سے لکھو سب. وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا. تو اس میں دیکھو فا یا غین سے مل رہا ہے نا، تو غین فا کلمہ ہے، اور فا جو ہے آپ کا استغفر میں فا وہ عین کلمہ ہے. اور را جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو غین فا اور را یہ اصلی حروف ہیں، فا عین لام کلمات. اور اس میں الف سین اور تا یہ حروف زائد ہیں. تو سیدھے آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ زائد حروف کون سے، اصلی حروف کون سے. یہ آپ نے خود سے کیا، میں نے نہیں بتایا. اس کے جن لوگوں نے بتایا، جن کو سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے نا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ نے اصلی حروف پہچان لیے تو آپ سیدھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ معنی کیا ہوں گے اس فعل کے. اور ڈکشنری میں آپ کو زائد حرف نہیں ملے گا. مثلا اگر آپ کو ڈکشنری میں استغفر ڈھونڈنا ہو تو آپ کو استغفر ڈکشنری میں نہیں ملے گا. آپ کو پہلے ڈھونڈنا ہوگا اس استغفر میں اصلی حروف کیا ہیں. جب آپ اصلی حروف ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو آپ پائیں گے غفرہ ہے. اصلی حروف غین مادہ جو ہے غین فا را ہے. تو آپ ڈکشنری میں غین فا اور را تلاش کریں گے. یعنی مینول ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں میں، ڈیجیٹل ڈکشنری کی نہیں. ڈیجیٹل میں تو آج کل آسانی ہے. المعانی میں المعانی.com وہ بھی آپ دیکھنا سیکھ لیجئے. المعانی.com اس میں آپ کوئی بھی لفظ دے دیں گے، عربی سے عربی، عربی سے انگلش، البتہ زیادہ جو ہے ڈیٹیل وہ عربی ٹو عربی ہے، اس میں آپ دے دیں گے نکل جائے گا. لیکن مینول ڈکشنری میں جو آپ کے پاس کتابی شکل میں، تو آپ کو اس میں اصلی حرف جو ہے وہ غین فا را دینا ہوگا. اسی میں آپ پھر پائیں گے استغفارہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فائدہ ان حروف کے اصلی اور مجرد معلوم کا، اصلی حروف معلوم کرنے کا وغیرہ. تو یہ طریقہ ہم نے آج سیکھا کہ اصلی حروف کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور زائد حروف ہم کیسے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.